خوش آمدید عزیز 12ویں جماعت کے طلباء و طالبات۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ کی درس کتاب کے صفحہ نمبر 147 پر درج حامدی کشمیری کی ایک غزل کو لیا تھا۔ آج ہم ان کی ایک اور غزل کو لیتے ہیں جو آپ کی نصابی کتاب کے صفحہ نمبر 147 اور 148 پر درج ہے، یعنی پیج نمبر 147 اور 148۔ پیارے بچوں، پہلی غزل کی طرح ہم اس غزل کو بھی پڑھیں گے اور بعد میں اس کی شرح کریں گے، اور آپ غور سے اس غزل کو سنیں گے۔ یقین کا سلسلہ اوہام تک ہے، یقین کا سلسلہ اوہام تک ہے، تیرا جلوہ گلی سے بام تک ہے۔ دہنوا کردہ قبر منتظر ہیں، دہنوا کردہ قبر منتظر ہیں، یہ جشن زندگانی شام تک ہے۔ بڑھ آئے گی گلو تک نوک کھنجر، بڑھ آئے گی گلو تک نوک کھنجر، ابھی تو بات بس الزام تک ہے۔ سلائے گی ہوا پھر فرش گل پر، سلائے گی ہوا پھر فرش گل پر، سفر تو وادی بے نام تک ہے۔ ڈروں کیا تجھ سے میں اے جادِ شب، ڈروں کیا تجھ سے میں اے جادِ شب، نظر میری تیرے انجام تک ہے۔ فضائے دل کی یک بستہ خاموشی، فضائے دل کی یک بستہ خاموشی، نزول شعلۂ الہام تک ہے۔ پیارے بچوں، اوہام، بام، شام، الزام، نام، انجام، الہام اس غزل کے کافی ہیں، جبکہ تک ہے اس غزل کی ردیف ہے۔ چلیے اب ہم اس غزل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلب یقین کا سلسلہ اوہام تک ہے، تیرا جلوہ گلی سے بام تک ہے۔ اوہام یعنی ذہنی تصور، یا ہم توہم پرستی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اوہام وہم کی جمع ہے۔ حامدی کشمیری فرماتے ہیں کہ خدا کا جلوہ گلی سے لے کر بام تک ہر جگہ نمایاں ہے، ہر جگہ ظاہر ہے۔ جہاں بھی دیکھیے خدا کا جلوہ نظر آتا ہے، جہاں بھی دیکھیے خدا جلوہ گر ہے۔ لیکن کبھی کبھی اس کا یقین اور اعتماد انسان کو توہم پرستی اور اندھے اعتماد تک لے جاتا ہے۔ یقین کا سرا کبھی کبھی تو توہم پرستی تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہر جگہ ہے، لیکن کبھی کبھی اس کا یقین انسان کو توہم پرستی تک بھی لے جانے پر مجبور کرتا ہے۔ دہنوا کردہ قبر منتظر ہیں، یہ جشن زندگانی شام تک ہے۔ دہنوا یعنی منہ کھولی ہوئی۔ شاعر زندگی کی بے ثباتی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی نہایت مختصر اور فانی ہے، اور قبریں منہ کھولے ہوئے ہمارے انتظار میں ہیں، یعنی قبریں منہ کھولے ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ معلوم نہیں کب زندگی کی شام ہو جائے، کب اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے، اس چیز سے ہم بے خبر ہیں۔ یعنی شاعر فرماتا ہے کہ یہاں کا دلدوز منظر ایسا ہے کہ قبریں منہ کھولے ہوئے انتظار میں ہیں۔ دنیا کی یہ رنگینی بس کچھ دنوں کی ہے، اور صرف موت آنے تک باقی ہے، اور زندگی آنکھ کی جھپک کی طرح ختم ہو جاتی ہے۔ بڑھ آئے گی گلو تک نوکے کھنجر، پھر ابھی تو بات بس الزام تک ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابھی تو بات صرف الزام تک ہی ہے، یعنی دوسرا مرحلہ تو یہ ہوگا کہ الزام کی پاداش میں کھنجر کی نوک گلے تک پہنچ جائے گی۔ اس شعر میں موجودہ دور کے انسان کی مجبوریوں اور تلخیوں کی عکاسی کی گئی ہے کہ ابھی تک ہمیں صرف ملزم ہی ٹھہرایا گیا ہے، لیکن یہ بات یہیں تک محدود نہیں رہے گی، یہ بات یہیں تک ختم نہیں ہو جائے گی۔
جلد ہی ہمیں مجرم ثابت کر کے ہمارے گلے پر کھنجر رکھ کر ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ سلائے گی ہوا پھر فرش گل پر، سفر تو وادی بے نام تک ہے۔ حامدی فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے سفر کے بعد انسان کو پھر بہشت نصیب ہوگا اور اسے سونے کے لیے پھولوں کا فرش میسر ہوگا۔ دنیا سے قیامت تک کے سفر کو وادی بے نام کا سفر کہا گیا ہے۔ پیارے بچوں، جو یہاں پر شاعر نے وادی بے نام کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ ترکیب استعمال کی ہے، اس سے مراد ہے دنیا سے قیامت تک کے سفر کو وادی بے نام کہا گیا ہے۔ دنیا سے لے کر پھر جب ہمیں قبر میں ڈالا جاتا ہے اور پھر قیامت تک کا سفر، اسے یہاں پر شاعر نے وادی بے نام کے نام سے پکارا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ہوا ہمیں پھولوں کے فرش پر سلائے گی، زندگی کا سفر تو بس قبر تک ہی ہے۔ ڈروں کیا تجھ سے میں اے جادِ شب، نظر میری تیری انجام تک ہے۔ شاعر ہمت اور حوصلے سے کام لے کر رات سے مخاطب ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں تجھ سے یا تیرے ساز و سامان سے کیا خوب کھاؤں، میں نے تو اپنی نظر تمہارے انجام پر رکھی ہے۔ یعنی رات کو تو آخر بیت ہی جانا ہے، گزر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، اس لیے اس کی سختیوں سے کیا ڈرنا کہ اے رات میں تجھ سے کیوں خوف زدہ ہو جاؤں، مجھے تو تمہارے انجام کی خبر ہے کہ تیرے خاتمے پر دن کی شروعات ہوتی ہے۔ فضائے دل کی یخ بستہ خاموشی، نزول شعلہ الہام تک ہے۔ الہام خدا کی طرف سے دل میں آئی ہوئی بات کو الہام کہتے ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ قلب انسان میں تب تک گرمی اور حرارت پیدا نہیں ہوتی جب تک نہ اس سے خدا کی طرف سے کوئی بات اس کے دل میں ڈال دی جائے۔ چنانچہ الہام کی گرمی کے بغیر انسان کے دل کی فضا یخ بستہ اور بے جان ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں تب تک اداسی اور ویرانگی ہی چھائی رہتی ہے جب تک نہ خدا اس کے دل میں کوئی بات ڈال دے۔ اس طرح سے یہ غزل مکمل ہوئی۔ اب اسی سبق کی آخر پر یعنی صفحہ نمبر 149 پر چند سوالات دیے گئے ہیں، اب ہم ان کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، درج ذیل اشعار کی بہاوالہ شاعر تشریح کیجیے۔ سروں پہ جلتے ہیں دشت آفتاب زیر قدم، کچھ اپنے ہوش میں آ جائیں رات ہو تو چلیں۔ پیارے بچوں، یہ شعر پہلی غزل میں ہم نے پڑھا ہے، اس کی تشریح ہم نے کی ہے، وہاں سے آپ استفادہ کریں گی۔ اسی طرح دہن وا کردہ قبر منتظر ہیں، یہ جشت زندگانی شام تک ہے۔ یہ غزل جو ہم نے پڑھی تو اس غزل کا یہ دوسرا شعر ہے، اس پر بھی ہم نے تبصرہ کیا، اس سے بھی آپ استفادہ وہیں سے کریں گی۔ پھر دوسرا سوال ہے، حامدی کشمیری کی حالت زندگی قلم بند کیجیے۔ پیارے بچوں، آپ کی درسی کتاب کی صفحہ نمبر 146 پر حامدی کشمیری کی حالت زندگی اور اس کی ادبی خدمات موجود ہے، تو وہاں سے آپ استفادہ کریں گی۔ اسی طرح تیسرا سوال ہے، حامدی کشمیری کی چند تصانیف کا تذکرہ کیجیے، یعنی حامدی کشمیری کی چند کتابوں کے نام لکھنے ہیں۔ مثال عروس تمنا، لا حرف، نایافت ان کے کلام کے مجموعے ہیں۔ اسی طرح ان کے افسانے مجموعے میں وادی کے پھول، برف میں آگ، سیراب قابل ذکر ہیں۔ اسی طرح ان کا ایک ناولٹ ہے پرچھائیوں کا شہر۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے تنقید پر بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ چند کتابوں کے نام ہم نے یہاں پر میں نے آپ کو بتا دیے، تو ان کو آپ نوٹ کر کے آپ کو اگر ایگزام میں امتحان میں یہ سوال آئے تو آپ ان چند کتابوں کے نام لکھ سکتے ہیں۔ پھر چوتھا شعر ہے، حامدی کشمیری کن کن عہدوں پر فائز رہے۔ پہلے بچوں ایس پی کالج میں وہ لیکچرر کی حیثیت سے تعینات ہوئے، پھر یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں
لیکچرار کی حیثیت سے ان کا تقرر ہوا، اسی طرح کلچرل اکیڈمی کے اسسٹنٹ سیکرٹری رہے، شعبہ اردو کشمیر یونیورسٹی کے ریڈر بھی رہے ہیں اور بعد میں سربراہ بھی رہ چکے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہ چکے ہیں۔ اس طرح سے یہ سبق مکمل ہوا۔ آپ سے وداع چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔